محمد نبينا بنور هادي. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی دوستو بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اب ہم اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری طرف توجہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ایسی مجلسیں ختم ہوتی ہے تو فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے کے باوجود علام الغیوب و ستار العیوب، لوگوں کے عیوب کو، لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فلانی بستی میں، فلانی مسجد میں تیرے اور تیرے رسول کی باتیں ہو رہی تھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا ان مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کی مجھے مغفرت فرمانا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی مجلسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے مغفرت کے وعدے فرمائے۔ اگر دنیا کی کتنی ہی بڑی مجلس کیوں نہ ہو، اگر اس میں بڑے بڑے افسر آئے ہوئے ہو، حکمران آئے ہوئے ہو، مودی آیا ہوا ہو، امت شاہ آیا ہوا ہو، لیکن ایسی مجلسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے کوئی وعدے نہیں فرمائے۔ ایسی مجلسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے۔ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسی مجلسیں ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ سننا اور سنانا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان بن جاوے، ہمارا ایمان بن جاوے۔ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، تمام نبیوں نے یہی محنت کی، اس دعوت کے کام کو لے کر چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اب دین کا آغاز کرو، اس دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کرو، اس کام کو شروع کرو۔ آپ علیہ السلام نے اس کام کو اپنے گھروں سے شروع کیا، تو ہمیں بھی اپنے اس کام کو اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے، اپنے گھروں میں آباد کرنا ہے۔ اگر ہم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو گھر کا حاکم بنایا اور ہم کو گھر والوں پر فضیلت دی، اس لیے ہمیں اس کام کو گھر سے شروع کرنا ہے۔ اگر ہم پہلے اس کام کو شروع کریں گے تو ہماری بیوی کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر اور ہمارے خاندانوں کے اندر یقین وجود میں آئے گی، پھر جا کر ایمان بنے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو پیدا کیا بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو میں نے تم کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ میرے بندو دنیا میں جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مشغولی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بنائے گا۔ جیسے ہمارے سامنے بارہا باتیں آتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں پر جب سوچتا ہے تو اس سے اللہ کی وحدانیت سمجھ آتی ہے۔ سب سے پہلے جب انسان اللہ کی وحدانیت پر سوچے گا، اللہ کی چیزوں پر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر سوچے گا۔ آج ہم جو تیل کھاتے ہیں، جو موٹر سائیکل میں اور گاڑیوں میں جو تیل جلتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سائنس نے ترقی کی، کس نے؟ سائنس نے ترقی کی۔ میرے بھائیو، سائنس نے ترقی نہیں کی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتاری اور قرآن کے ذریعے امت کو سمجھایا کہ تمام میرے خزانے ہیں، جو کچھ چلتا ہے وہ میرے خزانوں سے چلتا ہے اور میری ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تمام باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے، اللہ کے ایک ہونے کے یقین کو ہمارے دلوں میں بٹھائیں گے تو پھر ایمان بنے گا، اور جب ایمان بنے گا تو جو کچھ تقاضے جائیں گے اس کے لیے ورنہ آسان ہو جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یہی بات فرماتے ہیں کہ جاہدوا کا مطلب یہ ہے
مجاہدہ کرنا نہیں. جب جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی ہے تو مجاہدہ کرنا. بہت سی مفسرین فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کرنا، مصیبتیں آئے گی، مصیبتوں پر تکلیف آئے گی، اس پر صبر کرنا. بہت سے مفسرین فرماتے ہیں. لیکن علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہدوا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر اور اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں پر سوچنا. جب انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اللہ کی تخلیق پر سوچے گا تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالتا ہے. آج ہمارے لیے ایک گھر کو چلانا، بیوی بچوں کو چلانا اور ایک گھر کو چلانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کے نظام کو چلاتی ہے. جیسے صحابہ اکرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے ویسے ابھی تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں عزت دینے والی ذات بھی میری ہے، میں جسے چاہوں اس کو بلندی کے مقام تک پہنچا دیتا ہوں اور جس کو چاہوں میں ذلیل کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو سوچنا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام اتنے بلند ملا مقام پر کیسے پہنچے؟ وہ اللہ کی وحدانیت کو سوچتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. وہ نماز کے ذریعے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کروا دیتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا. نہیں میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کام کو شروع کیا. جب اس کام کو دعوت تبلیغ کے کام کو شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے گھر سے اس دعوت کے کام کو شروع کیا، اپنے بیٹے کو سمجھایا، اپنے گھر والوں کو سمجھایا. 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 950 برس تک اپنے گھر والوں کو اور اپنی امت کو اور اپنے قوم کو دین کی دعوت سمجھا رہے، اللہ کی وحدانیت سمجھاتے رہے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن پھر بھی نہیں مانا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہ ان کے بیٹے کو کشتی بنائی. اس کے بعد تفصیلی واقعہ ہے، پھر وہ کشتی بن گئی. پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے کشتی میں بیٹھ جا اور کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا. لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ ابو جان میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. اتنے میں پانی کی موج آئی کہ اس کو بہا لے گئی. پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اللہ میرے بیٹے کی بخشش فرما دے، میرے بیٹے کو معاف فرما دے. اللہ نے کہا اے نوح تو تیری دعا قبول نہیں ہوگی. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آئے اس کو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو دھتکار فرمایا نوح ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے، دعوت پہنچانا تیرے ہاتھ میں ہے اور ہدایت دینے والی ذات میری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبیوں کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی. یہ دعوت تبلیغ کا کام یہی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس 70 اور 80 مرتبہ جاتے تھے اور دین کی دعوت کو سمجھاتے تھے. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے. ملاقاتوں کے ذریعے، گشتوں کے ذریعے اور ان تمام کاموں کے ذریعے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم ساتھیوں کو جا کر اپنے ساتھی کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت سمجھائے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین ان کے دلوں میں بٹھائے. تو اسی لیے میرے بھائیوں بارہا ہمارے سامنے تقاضے آتے رہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا اے میرے صحابہ کہ میں نے اپنا دین تم تک مکمل پہنچا دیا. تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے اپنا دین ہم تک مکمل پہنچا دیا. تو کہا میرے صحابہ جو صحابہ حاضر نہیں ہے جو غائب ہے تو جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو ہمیں بھی اپنی امت میں بہت لوگ ایسے ہیں جو پیاسے ہیں، ترسے ہیں، جن کو کلمہ نہیں آتا، اللہ کا نام نہیں معلوم. ایسے لوگوں کو ہمیں جا کر ان کو اللہ کی وحدانیت سمجھانی ہے اور اللہ کی باتیں ان کے سامنے رکھی ہے. اگر ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، ایک سورت آتی ہے بلغوا انی ولو آیہ وکما قال علیہ السلام کہ تمہارے پاس ایک چھوٹا سا تنکائی کیوں نہ ہو اس کو امت تک پہنچاؤ. تو ہمیں بھی امت تک پہنچانا ہے. بارہ ہمارے سامنے تقاضے آتے رہتے ہیں کہ میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. صحابہ نے تو جان مال سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں تو بس وقت کی قربانی دینی ہے اور کچھ مال کی قربانی دینی ہے. تو میرے بھائی یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں